پہلا مسئلہ تو یہ کرنا ہے کہ بالوں کے اتارنے کے حوالے سے کہ انسان کے اوپر شریعت مطہرہ نے چند بال ایسے ہیں جو سرٹن مدت کے بعد انسان کے جسم پر نمودار ہوتے ہیں اور انسان کے لیے ان بالوں کا اتارنا شریعت مطہرہ میں واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اگر نہیں اتاریں گے تو سخت درجے کے گنہگار شریعت مطہرہ اسے ٹھہراتی ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ بال جس کا جسم سے اتارنا اور صاف کرنا لازم اور ضروری ہے، شریعت مطہرہ نے لازم اور ضروری قرار دیا ان بالوں میں سب سے اہم بال اور سب سے واجب ترین بال جس کا اتارنا انسان کے مسلمان کے لیے اور اس بندہ مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے، وہ ہے زیر ناف، ناف کے نیچے والے بال۔ انسان کی شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہوتے ہیں اس بال کو اتارنا سب سے زیادہ لازم اور ضروری، اور اہم بالوں میں سے جس کا اتارنا سب سے زیادہ لازم اور ضروری ان میں سے ایک بال یہ ہے، سب سے نمبر 1 طریقے پر یہ بال۔ اچھا، یہ بال، اس کے متعلق کئی متس بھی ہیں، کئی غلط فہمیاں بھی ہیں، اس کو بھی دور کرنا ہے، اور کچھ نہیں بھی ہیں، باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، اس کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے۔ متس کیا ہے، یعنی غلط فہمیاں کیا ہیں؟ اور وہ یہ ہے کہ یہ بال ہم لوگ بالکل بیلی سے شروع ہوتے ہیں نا، جہاں ناف ہے تو ناف کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں ہم سارے بالوں کو اڑا دیتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے شریعت مطہرہ۔ چونکہ اردو زبان میں تھوڑی شرم کا لحاظ کرتے ہوئے، تھوڑا بہت خیال رکھتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں زیر ناف، یعنی ناف کے نیچے کے بال، تو ہم صاف طور پر نہیں کہہ دیتے جی شرمگاہ کے آس پاس اگنے والے بال، ہم یہ نہیں کہتے، تو ہم زیر ناف بڑا دور دراز سے اشارہ کنایہ میں کہتے ہیں۔ تو ہمارے ملکوں میں سمجھانے کے لیے یہ اشارہ کنایہ ہوتا تھا کہ بھائی ناف کے نیچے کے بال، تو پھر بندوں نے کیا سمجھ لیا کہ ناف سے متصلاً پیٹ کے اوپر بھی جو بال ہوتے ہیں ان تمام بالوں کو اتارنا ضروری ہے، اور بے شمار انسان اپنے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پیٹ کے بال جو ہے ناف کے نیچے سے پیٹ کے بال بھی اتارتے تھے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ، حج میں گئے تھے، تو وہ ادھر بالکل ناف کے نیچے جہاں بیلی ہے، بیلی کے نیچے سے پیٹ کے اوپر سارے بال صاف کرتے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے مینا میں، تو وہ صاحب آئے، کہنے لگے دہائی ہو دہائی، خدا دی قسم ہے، قسم کھا کے کہنے لگے خدا دی قسم ہے عذاب نہ آوے تو پھر کیا آوے، بندیاں نو مسئلے دا پتہ نہیں کہ ہوا، اللہ خیر کرے، ہوا کیا ہے، آپ کو کوئی چیز ایسی دیکھ لی؟ انہوں نے کہا دعائی ہو دعائی ہو، اللہ کا عذاب آوے ہی آوے۔ خیر ہو، کچھ ایسی چیز دیکھ لی اس نے، حج کیا؟ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا بندیاں تکو، انہوں نے تو ایک پنجابی میں کہا، مجھے پتہ نہیں پنجابی میں یہ صحیح ہے کہنا چاہیے یا نہیں، انہوں نے کہا جوئے دے بال نہیں پڑتے، پتہ نہیں اس کو کیا ہے، اس کا معنی مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا جوئے کے بال نہیں پڑتے لوگ۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جنہوں نے تکیا ہے وہ احرام میں طرح پیٹ نیچے جاتا، انہوں نے کہا اتنے اتنے بال ان کے۔ میں نے کہا سب کے تھے میں کھیلے بال دے، انہوں نے کہا سارے جنہوں کے نیچے اتری ہوئی ہے، وہ احرام اترا ہوا ہے تو سب کے پیٹ پر بال ہے۔ میں کہا تو وہ کاٹتے ہوں گے؟ میں نے کہا کیسے کاٹتے ہوں گے؟ میں تو سب کو جتنوں کو دیکھتا ہوں سب کے پیٹ کے اوپر بال ہے، سب کے نیچے بال ہے، بال بال۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ علی صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا علی صاحب آپ، انہوں نے کہا میں تو چنگی طرح صاف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو، میں کہا رہنے دو، میں نہیں دیکھ رہا، ناف تک تو انسان کی گنجائش ہے، ناف کے نیچے نہیں دیکھ سکتے، یہ پیٹ ناف کے نیچے کا حصہ نہیں دیکھ سکتے، ناف تک انسان کو اوپر کا حصہ دکھانے کی اجازت ہے، ناف کے نیچے نہیں، یہ حرام حصہ ہے، اس کو ستر عورت کہا جاتا ہے، یہ چھپانا جس کا واجب اور ضروری ہے۔ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں تو اس کا خیال نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے۔ بیشتر انسانوں کا واقعی ان کی یہ بات تو صحیح تھی، بیشتر انسانوں کا پیٹ نظر آتا ہے، آپ دیکھ لیں، اس پہ بھی دیکھیں گے آپ، ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھیں، آپ نے اللہ پاک نے آپ کو حج یا عمرہ کی توفیق دی ہوگی تو آپ وہاں بھی جا کے دیکھیں گے کہ بے شمار انسانوں کے
پیٹ ناف نظر آتے ہیں، تاکہ نماز میں بھی وہ اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے ناف نظر آتے ہیں، حالانکہ چھپانا لازم اور ضروری. تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا میں تو ادھر سے صاف کرتا ہوں. میں نے کہا جی صاحب مسئلہ غلط آپ ہیں وہ نہیں. ہمارے یہاں شریعت مطہرہ میں جو کہا نا ناف کے نیچے سے، تو وہ شرم کرتے ہوئے کہ بندے کی کنایا میں اشارے میں بندے کو سمجھایا. اصل میں ناف کے جو بال ہمیں شریعت مطہرہ نے کاٹنے کا حکم دیا ہے، وہ بال ہیں جو پیٹ کے ختم ہونے کے بعد جہاں سے ہڈی شروع ہوتی ہے، جس کو ہم پیڑو کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے، پیلوک بون. یہ پیلوک بون، پیلوک بون اب اردو میں اس کو پیرو بولتے ہیں. تو پیٹ جہاں ختم ہوتا ہے، پیٹ میں تو ہڈی نہیں ہے، پیٹ پکڑ کے دیکھ لیں ہے ہڈی کہیں؟ ناف کے نیچے بھی ہڈی نہیں ہے. سخت نظر آ رہا ہوگا میری طرح اس واسطے کہ کھانا بہت کھایا ہے یا چربی ہے، لیکن ہڈی نہیں ہے. ہڈی شروع ہوتی ہے پیلوک بون جو انہوں نے کہا ہے، جس کو ہم پیڑو کہتے ہیں، وہاں سے ہڈی شروع ہوتی ہے. پیٹ ختم ہوتا ہے پھر وہاں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے. تو اس حصے پر اگنے والے جو بال ہیں اس کے شریعت مطہرہ نے کاٹنے کا حکم ہے. تو ناف کے نیچے سے لے کر پیٹ، ابھی جتنا بھی انسان کا بڑا ہو چھوٹا ہو، قریب ہو دور ہو، اس کے اوپر اگنے والے بال وہ پیٹ کے بال کہلاتے ہیں، اور پیٹ کے بال کاٹنا شریعت مطہرہ میں ضروری نہیں. اصل جو بال کاٹنا ضروری ہے وہ اس ہڈیوں پر اگنے والے بال ہیں جسے آپ پیڑو کی ہڈی کہتے ہیں اور پیلوک بون کہتے ہیں. تو اس کے شریعت مطہرہ نے اس کے کاٹنے کا حکم دیا ہے. اور کیوں کاٹنے کا حکم ہے؟ اس لیے کہ انسان کو یہاں نجاست لگ سکتی ہے. ایک تو بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں حکمت میں مت پڑو پیچھے کہ کیوں کاٹنے کا حکم ہے، کیوں ہم کاٹیں کیوں نہ کاٹیں. لیکن جو ہے شریعت مطہرہ نے کہہ دیا اب اس حکمت کے پیچھے نہ پڑو، بس چلتے چلے جاؤ. اللہ نے کہہ دیا آزمانا چاہتے ہیں، اس نے حکم دی ہے، اس نے کہا اس کا خیال رکھو، یہ چیزیں ہٹاؤ. اب جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تو ہم ہوتے کون ہیں؟ یہ اس کی امانت ہے، اس کے حکم کے مطابق ہم کریں. جو نہیں کرتے وہ اللہ کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے وہ گنہگار ہوگا، اللہ کے یہاں عذاب میں گرفت میں مبتلا ہوگا. یہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. نوجوان ہمارے آج کل، اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے، چونکہ جیسے میں نے بتایا ایک وہ ہم لوگ ہیں جو مشرقی روایات پر ابھی تک قائم ہے، اور مشرق سے ہم لوگ سیکھ کر آئے ہیں. تو اس روایات پر قائم ہے، ہمارے باپ دادوں نے سکھایا تھا، معاشرے نے سکھایا تھا، استادوں نے سکھایا تھا، کلچر نے ہم کو سکھایا تھا یہ کام کرنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے آبا جو وہاں سے آئے ہیں مشرقی روایات کے حامل ہیں. کوئی آدمی ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا اس پورے مجمع میں کہ جو اس چیز کو نہ کاٹتا ہو، اپنا بغل کے بال کو نہ زیر ناف کو رکھتا ہو. سب کاٹتے ہیں، لیکن یہ اس ملک میں اول تو ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے ان کو سکھایا نہیں، اس لیے کہ وہ اس دور میں تھے جب کہ وہ بہت چھوٹے تھے، ان کے بال ہی نہیں اگے تھے اور مسجد چھوڑ دی. نمبر 2 یہ ذمہ داری ماں باپ کی تھی. نہ ماں نے سکھایا بیٹیوں کو، نہ باپ نے سکھایا جو ہے لڑکوں کو. اور تیسرا یہ کہ جس معاشرے میں یہ لوگ ہیں وہ معاشرہ ایسے ہی معاشرہ ہے، ایک مغربی معاشرہ ہے، اور مغربی معاشرہ میں بہت سارے حضرات اس بال کے کاٹنے کو باعث شرم سمجھتے ہیں، باعث حیا سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں اور یا پھر فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں یا انفیکٹ کسی اور پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، ان کے یہاں تو شرم ہوتی نہیں، کٹھے ہی غسل کرتے ہیں، سارے کٹھے ہی جاتے ہیں. تو جب ایک دوسرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے بال منڈے ہوئے ہیں تو سارے اس کا مذاق کرتے ہیں، مک کرتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، ٹیک دا مک آؤٹ آف ہم، کہتے ہیں دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو، عورتوں کی طرح ہے. تو اب ہمارے وہ بچے بھی جو ہیں وہ بال رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کاٹتے نہیں. حالانکہ تمام اتارے جانے والے بالوں میں سب سے اہم اور ضروری بال جس کا اتارنا ضروری ہے وہ زیر ناف ہے. کیوں اتارے؟ ابھی میں نے بتایا ایک اللہ کا حکم ہے اتار دو. نمبر 2 دوسرا علماء کرام فرماتے ہیں نہیں، ایک بال بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس بال کو گندگی لگ جائے گی.
نجاست پیشاب کرنے جائیں گے پیشاب لگ سکتی ہے، اور جب ایک دفعہ پیشاب لگی تو صرف یہ کہ آپ کا بدن خراب نہیں ہوا، بال ہی صرف گندے نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بعد آپ نے ازار پہننی ہے، آپ نے انڈر ویئر پہننا ہے، چڈی پہننی ہے، یا اوپر سے کوئی کرتا وغیرہ پہننا ہے، وہ بھی خراب ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا، چونکہ یہ جگہ ہر وقت چھپی رہتی ہے، یہ جگہ ہر وقت چھپی رہتی ہے، گرمی سردی کے دنوں میں یہاں پسینہ آتا ہے، اور پسینہ آتا ہے تو یہاں پسینہ جم جاتا ہے، گندگی اور میل کچیل جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ڈیزیزز پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہی حال بغل کا ہے، یہی حال ادھر کا ہے کہ گرمی سردی کے دنوں میں انسان کو پسینہ بھی آتا ہے، ایک اوپر کے اوپر، ایک کے اوپر، ایک کے اوپر، ایک کے اوپر ایک، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں خوب پسینہ آتا ہے۔ جب خوب پسینہ آتا ہے تو اس کے ساتھ میل کچیل گندگی بھی جمع ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پھر بیماریوں کے پھوٹنے کا۔ ابھی میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں، اب تو یہ ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ علامہ انٹرنیٹ اور مفتی گوگل، اس نے ہمارے بہت سارے مسائل ہلکے کر دیے اور آسان کر دیے۔ ہم اس کو اب علامہ کہتے ہیں اور اس کو مفتی صاحب کہتے ہیں، مفتی گوگل صاحب اور علامہ انٹرنیٹ صاحب، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ اس کے اوپر چلے جائیں اور ایک دفعہ پھر ٹائپ کریں اور دیکھ لیں کہ اس بال کا کاٹنا ضروری ہے یا نہیں، اور کتنا ضروری ہے۔ کتنے سائنسدان ایسے آ گئے ہیں جو اس بالوں کے کاٹنے کو اب ضروری قرار دے رہے ہیں، اور اس کے نہ کاٹنے کے نتیجے میں جو بیماریاں اور ڈیزیزز پیدا ہو رہی ہیں، ان ڈیزیزز اور ان بیماریوں کا انہوں نے پورا تذکرہ کیا ہے۔ قربان جاؤں میں آپ کے اور اپنے اور تمام کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ اللہ رؤوف غفور الرحیم ہے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ تو انسانیت کا جو ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اتنا بڑا انسانیت پر احسان فرمایا، انسانیت کے اوپر سے اتنا بڑا بوجھ ہٹایا کہ 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بغل کے بال بھی کاٹ دیے جائے اور اسی طرح زیر ناف بھی اتار دیے جائے، تاکہ نہ رہے بانسری، نہ کیا کہے گا، نہ رہے گا بانس، نہ رہے گی، نہ بجے گی بانسری، نہ رہے گا بانس، نہ رہے گی، نہ بجے گی بانسری، نہ بال رہیں گے، نہ میری امت کا کوئی فرد جو ہے اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہے گا۔ لہذا ایسی صورت میں ہمیں ان بالوں کا اتارنا حد سے زیادہ ضروری ہے، اور میں نے بتایا کہ کیوں ضروری ہے، کیوں اتارنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ناپاک ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہاں پسینہ جم جانے کی وجہ سے بہت سارے، اگر انسان نے اس کو صاف نہیں کیا تو بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ اب بات رہ گئی یہ کہ صرف آگے کے بال کاٹتے ہیں یا پھر پیچھے کے مقعد کے بال بھی کاٹنے ہیں یا نہیں۔ تو اگرچہ شریعت مطالعہ، بعض حضرات، بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العانہ کہہ دیا، حلق العانہ، کہ آپ جو ہے زیر ناف کے بال کٹائیں، آنا کے بال کٹائیں، تو لفظ آنا عربی زبان میں عین، الف، نون اور ہے، یہ حدیث ہے۔ خمس من الفطرہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں، بعض دوسری روایتوں میں 10 چیزیں، اور ٹوٹل ملا کر تقریباً 25-30 چیزیں اس طرح کی بن جاتی ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ فطری چیزیں ہیں، اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچرلی انسانوں کو ایسی طبیعت دی ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرے، ان چیزوں کو حاصل کرے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ یہ چیزیں کریں۔ اس میں سے ایک چیز حلق العانہ ہے کہ اپنے جو ہے منہ زیر ناف اس کو آپ نے کاٹنا۔ تو آنا عربی زبان میں جب عربی حضرات آنا کی لغوی تشریح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صرف سامنے کے بال مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کے پیچھے کے بال بھی مراد ہیں، اور اس کا بھی کاٹنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں، دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ آنا صرف سامنے کے بال کو کہتے ہیں اور پیڑوں کے بال کو کہتے ہیں، اور اس پیلوک بون، ہاں Pelvis is the whole area. اچھا، اور pelvic bone is where it starts. مجھے ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی، کیونکہ آئندہ بھی کہیں جا کے بیان کرنا ہو تو مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ کیا میں بول رہا ہوں، تو میں بھی سیکھتا ہوں۔ جہاں بنگالی جو ہے پروگرام میں گیا تو میں ان بنگالیوں سے کہتا ہوں بھائی تم لوگ اس کو کیا کہتے ہو بنگلہ زبان۔ پختون میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں پختون میں اس کو کیا کہتا ہوں، اور میں ان سے کہتا ہوں تم مجھ سے کچھ سیکھو، میں تم سے کچھ سیکھتا ہوں۔
تو خوش ہوتے ہیں اور سیکھنا مل رہا ہے. اچھی بات ہے کہ انسان سیکھے, کبھی موقع پر بول دے تو اچھا لگتا ہے. تو پیلوک بون, تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ آنا عربی زبان میں صرف سامنے کے حصے کو کہتے ہیں, لیکن شریعت مطہرہ کی منشا ہم دیکھیں کہ شریعت نے کیوں ہم کو یہ بال کاٹنے کا حکم دیا. تو شریعت نے اس لیے ہم کو سامنے کے بال کاٹنے کا حکم دیا کہ گندے نہ ہو جائیں, گندگی لگ سکتی ہے, اس کو پیشاب لگ سکتی ہے, اور پیشاب کی وجہ سے آپ کا بدن بھی پلید ہو گیا اور آپ کے کپڑے بھی پلید ہو جائیں گے. جب ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں گندگی اور ناپاکی والے, تو سامنے کے مقابلے میں پیچھے کا گندگی لگنا زیادہ چانسز ہے, اس میں زیادہ چانسز ہے. اب زیادہ چانسز ہے کہ بھائی کپڑا خراب ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ بدن ناپاک ہو سکتا ہے, تو چونکہ اس میں چانسز زیادہ ہیں تو منشا یہاں بھی پاکی ہے, منشا یہاں بھی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے, کپڑے کو بدن کو بچانا ہے, اور یہی بات بدرجہ اولا وہاں پائی جاتی ہے. اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگرچہ واجب نہیں لیکن مستحب ضرور ہے کہ انسان اپنے پیچھے کے بال کو بھی, ارد گرد کے بالوں کو بھی ہٹا لے تاکہ کوئی گندگی لگ نہ جائے. اور بالخصوص مجھے ایک صحابی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زمانہ یاد آ گیا, ایک جملہ یاد آ گیا. اسی مسئلے پر وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے کے صحابہ کرام کی بات بیان کرتے ہوئے کہتے تھے, کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بات دوبر کے بال جو ہے یعنی پیچھے کے بال کو کتنا صاف کرنا چاہیے یا نہیں, تو انہوں نے کہا ضرور کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا صحابہ کرام سے کوئی روایت ملتی ہے, تو انہوں نے یہ بات بتائی, یہ جملہ کہا کہ اس زمانے میں صحابہ کرام تو جب نمبر 2 سے فارغ ہوتے تھے, وہم یبعرون بعرن, یعنی وہ بیچارے پتے کھاتے تھے, یہ چیزیں کھاتے تھے, تو وہ اس طرح ٹوائلٹ ہوتی تھی ان کی جس طرح بکریوں کی ہوتی ہے, مینگنیوں کی طرح. اور تم نے ماشاءاللہ گھی اور جو ہے ہر طرح کی مرغن غذائیں کھانی شروع کر دی, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری اب وہ بات نہیں رہی. تو بسا اوقات جب تم لوز کرتے ہو تو آگے پیچھے اگر بال ہوں گے تو لگ جائیں گے. اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہے, اور اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ جو آگے پیچھے جاتے ہیں جہاں پانی ان کو اویلیبل نہیں ہوتا, وہ ٹیشو سے صاف کرتے ہیں. اب ٹیشو سے اگر بالوں پر لگی ہوئی ہو تو ٹیشو سے کتنا کوئی صاف ہو سکتا ہے, پانی کے بغیر تو صاف ہو ہی نہیں سکتا اچھی طرح. اور پانی بھی واوا چاہیے 10-15 لوٹے, آگے پیچھے ہم پھیریں, پورا بیٹھ جائیں 5 منٹ تک, تب جا کے تمام بال اور آگے پیچھے صاف ہوں گے, ورنہ تو مسئلہ ہے ٹیشو سے صاف نہیں ہوتا. تو جب ہم نے ٹیشو سے صاف کیا اور خدا نہ خواستہ بالوں پر گندگی لگی ہوگی, اب ہم نے ٹراؤزر پہن لیا, چڈی پہن لی, انڈر ویئر پہن لیا, تو بدن بھی ناپاک ہو گیا, انڈر ویئر بھی ناپاک ہو گیا. نماز کا وقت آیا تو اب کہتے ہیں گھر جا کے ہم لوگ جو ہے نماز پڑھیں گے, نمازوں قضا پر قضا ہو رہے ہیں. اس لیے شریعت مطہرہ کی روح سے جہاں سامنے کے بالوں کا کاٹنا ضروری ہے اور لازم ہے, واجب ہے, البتہ پیچھے کے بالوں میں بعض حضرات کہتے ہیں اسی طرح لازم اور ضروری ہے کیونکہ وجہ دونوں میں سیم ہے, ناپاکی سے. اور دوسرے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ واجب و ضروری تو نہیں کہیں گے, البتہ پریفیریبلی یہی کہیں گے کہ مستحب ہے, پریفیریبل ہے, مستحب ہے, اچھا ہے کاٹ لے تاکہ تمہارے کپڑے وغیرہ صاف ستھرے رہیں, تمہارا بدن گندا نہ ہو. لہذا یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی نیچے کے بالوں کا حکم کیا ہے, کہاں تک اس کو انسان جو ہے. اب مسئلہ ایک رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ کتنے دنوں میں کریں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو مشرقی روایات کے حامل ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ اتنے بال بس رکھو کہ جتنے چاول کے دانے. سب کو ایسے ہی یاد ہے, اکثر کو یہی بتایا گیا ہے, ہمارے ملکوں میں یہی بتایا جاتا ہے جتنے چاول کے دانے. چاول کے دانے جتنے بال جو ہے اس سے زیادہ بڑے نہ رکھیں. لیکن وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, شریعت مطہرہ میں مسئلہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں زیادہ سے زیادہ 40 دن تک کی گنجائش بیان کی گئی. 40 دن تک اگر کوئی شخص نہیں کاٹتا ہے تو گنجائش ہے. لیکن اگر 40 دن کے آگے چلا گیا, 41 دن 42 دن ہو گیا, 45 دن اور 50 دن یا 2 مہینے ہو گئے, تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے, حرام ہے, حرام کے قریب ہے کہ یہ انسان حرام کے کاموں کا مرتکب ہونے کا گنہگار ہو رہا. 40 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے, ورنہ مکروہ تحریمی.
اور اس سے پڑھی جانے والی نماز میں بھی کراہیت آتی ہے، اندازہ لگا لیجئے کہ اس عمل کے ساتھ نمازوں میں کراہیت آتی ہو تو پھر کتنا برا عمل ہوگا۔ اس لیے میکسیمم اگر گنجائش ہے تو وہ 40 دن کی۔ اب آئیے کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ میں اپنے آقا اور آپ کے آقا اور ساری کائنات کے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو عمل مبارک کا بتاتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ 2 چیزیں تو ہفتے میں کر دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے وہ ہے کہ منہ زیر ناف، بالوں کو نکالتے تھے اللہ کے پیغمبر۔ ہر جمعہ کے دن تیاری کے موقع پر، جمعہ کی تیاری کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو یہ تو صفائی کیا کرتے تھے۔ رہ گئے بال ہیں، رہ گئے دوسری چیزیں ہیں، ان کے لیے چلو 2 ہفتہ 3 ہفتہ مونچھوں کی گنجائش ہے، ہاتھ ناخن کاٹنے کی گنجائش ہے، چلو 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ آپ مؤخر کر سکتے ہیں، میکسیمم 40 دن ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر اسلام نے کبھی ہفتہ گزرنے نہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ نہ ہوتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ضرور اس سے فارغ ہو، اور اگر 1 ہفتے میں نہیں کر سکتے تو پھر 2 ہفتے میں کر لیں، دوسری جمعہ کو کر لیں، اور اگر دوسری جمعہ کو بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ ضرور کر دیں۔ اتنی تاخیر نہ کریں کہ 40 دن آ جائے، اس لیے کہ 40 دن تک کی تو گنجائش ہے، اس سے آگے کی گنجائش نہیں کہ انسان رہ جائے، 41 دن ہو جائے، 42 دن ہو جائے تو حدیث شریف میں اس کی بڑی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، بڑی وعید بھی ہے، اور گناہ گار بھی ہوتا ہے انسان، اس لیے انسان کو اتنے دور تک جانے نہیں دینا چاہیے۔ اب رہ گئی بات ایک اور، اسی مسئلے کے حوالے سے میں ایک بات اور کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ تو ریزر استعمال کرتا ہے، یہاں عام طور پر ہم لوگ ریزر استعمال کرتے ہیں، حدیث میں اس کا وظیفہ جو بیان کیا گیا وہ حلق بتایا گیا۔ حلق کے معنی مونڈنا، اور مونڈنا یعنی ریزر سے، بلیڈ سے مونڈنا ہے۔ علماء نے اس کی بھی ایک زبردست درمیان میں بات یاد آ گئی، مجھے کہنا نہیں تھا، یعنی سوچ میں نہیں تھا، لفظ حلق سے بات آ گئی یاد کہ استعمال الحدید، حلق کے معنی لوہا استعمال کرنا، بلیڈ استعمال کرنا، اور ریزر استعمال کرنا۔ ہمارے یہاں وہ کیا ہوتا ہے، اس کو استرا استعمال کرنا، استعمال الحدید، اس کو کہتے ہیں حلق لانا۔ جب بالوں کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں مشین پھیر دے تو چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں، بلکہ جہاں حلق کا معنی آیا ہے وہاں اپنے استرا پھیرنا، ریزر پھیرنا، وہاں اپنے بلیڈ پھیرنا مراد ہوتا ہے۔ مشین بھی چلے گی، چاہے جتنی کم سے کم بھی، چھوٹی سے چھوٹی 0% مشین بھی ڈال دے، وہ بال تو پھر بھی رہ جاتے ہیں، اس کو حلق نہیں کہیں گے۔ اس کو قصر تو کہہ سکتے ہیں، اس کو چھوٹا کرانا تو کہہ سکتے ہیں، اور انتہائی چھوٹا کرانا کہہ سکتے ہیں، لیکن قصر نہیں حلق نہیں کہہ سکتے۔ حلق پر سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ دنیا بھر کے اطباء کا، دنیا بھر کے قدیم اور جدید، پرانے دور کے اور نئے دور کے سارے اطباء کا بالاتفاق اجماعی مسئلہ ہے کہ اس جگہ پر ریزر اور جو ہے لوہا کے پھیرنے سے انسان کی مردانگی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پورے قدیم اور جدید ہر دور کے حکیموں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس جگہ پر بار بار ریزر پھیرنے سے، لوہا پھیرنے سے، استرا پھیرنے سے انسان کی قوت یعنی مرد کی مردانگی میں، اور اس کو انگلش میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بیچارہ دیکھ رہا میں کیا مسئلہ بول رہا ہوں، وہ سیکسچل پاور میں جو ہے انسان کی، سیکسچل پاور میں انسان کا اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علاجوں میں جہاں مردانگی میں کمزوری آئی جاتی ہے تو وہاں حکیم لوگ یہ کہتے ہیں ہر تیسرے چوتھے دن بال وہاں پھیر دو، ہر تیسرے چوتھے دن وہاں استرا پھیر دو، بال ذبح کر دو، بال اتار دو، ہر چوتھے۔ مقصد ان کا اتنا جلدی بال اتارنا مکروہ تحریمی کے لیے نہیں بلکہ قوت بڑھانے کے لیے۔ اس لیے ایک تو یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ریزر استعمال کریں، مشین وغیرہ، یہ جو الیکٹرانک مشین ہوتی ہے اس سے بال کٹ تو جاتے ہیں، بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، جو لمٹ کے اندر ہیں اتنے ہو جاتے ہیں، تو شریعت مطہرہ کی روح سے تو جائز ہے،
اگر آپ نے وہاں مشین پھیر دی، اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے. اتنے چھوٹے بال کر دیے جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہو، نمبر 0 پھیر دیا، نمبر 1 پھیر دیا، چلے گا، گناہ نہیں ہوگا. لیکن استعمال الحدید، ریزر کا استعمال کرنا، یہ شریعت مطہرہ، تو آپ کو ایک ثواب تو یہ ملے گا کہ جو شریعت نے بتایا وہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے وہ بھی ملے گا. اگر کوئی شخص کریم استعمال کرتا ہے یا کوئی ایسا پاؤڈر استعمال کرتا ہے یا کوئی ایسی اور چیز استعمال کرتا ہے کہ جس کے استعمال سے بال سارے نکل جاتے ہیں، ہیئر ریموول کریم ملتی ہے، بہت ساریاں اب وجود میں آ گئی ہیں عورتوں کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے بالیں نکالنے ہوتے ہیں، وہ استعمال کرتی ہیں. اگر مرد نے کہا یہ ٹائم کوئی نہیں ہے اور ایسی صورت میں میں نکال لیتا ہوں، اس کو کر دیتا ہوں، منٹوں سیکنڈوں میں ہو جائے گا، تو کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اس جگہ کے بال کو صفا کرنا ہے مخصوص شریعت مطابق، دور کرنا مقصد ہے. اب یہ پاویں جو ہے آپ کے ریزر سے دور ہوتے ہیں، چاہے وہ مشین سے دور ہوتے ہوں، یا پھر وہ آپ اس کے لیے پاؤڈر استعمال کریں، اور انفیکٹ آپ اس کے لیے لان موور لے آئیں، جو مرضی ہے. بہرحال بالوں کا دور کرنا ضروری ہے، لہذا اگر بال جس طریقے سے دور ہو جائے، شریعت مطالعہ میں یہی مطلوب ہے. جب یہ مطلوب ہے تو اس بالوں کو اتارنا چاہیے. تو آج میں نے اس حوالے سے بتایا کہ کہاں سے زیر ناف شروع ہے، اور زیر ناف کے ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے کے بال کا، مقد کے بال کا کیا حکم ہے، اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی اس کو ریزر استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کتنے دن استعمال کرنا چاہیے. ایک آخری مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا ہے وہ میں آپ سے بتاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا پیٹ بہت بڑا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جس کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، تو اس پیٹ بڑے ہونے کی وجہ سے انسان خود اپنی صفائی نہیں کر سکتا. تو کیا اس کی بیوی موجود ہو تو اس کی بیوی کے ہاتھ میں استورا دے سکتا ہے، یعنی اس سے کام کروا سکتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے، اور یہ سیریس سوال ہے کہ بہت سارے لوگ اب بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے، مثال کے طور پر مان پیٹ بڑھ، جس نے مجھے پوچھا ہوتا تو پیٹ بڑا ہونے کا کہا کہ میرے پیٹ بڑے ہونے کی وجہ سے، اور کوئی بوڑھا ہو گیا، ہاتھوں میں راشا آ گیا، جی نظر نہیں آتا، ہاتھ میں راشا ہو گیا کسی کو، اور جو ہے کسی کو بوڑھا ہو گیا، نہیں جھک سکتا اتنا زیادہ، اور اس کو سارے بال نظر نہیں آتے، تو کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ پاس میں یہ مسئلہ کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اعضاء کا بیوی کے لیے دیکھنا جائز ہے، یہ دیکھ سکتی. یہ علیحدہ بات ہے کہ عام حالات میں دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے. کل کے لیے میں اس مسئلے کو رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ اور ہے. تو یہ مسئلہ مجھ سے کسی بہت اچھے آدمی نے پوچھا کہ صحبت کے وقت انسان اپنی بیوی کی شرمگاہ کو اور بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے، یعنی یہ مسئلہ کل کے لیے رکھتا ہوں. لیکن آج میں نہیں بتانا ہے کہ جو ہے بیوی کے لیے اس جگہ کا دیکھنا تو جائز ہے. جب اس جگہ کا دیکھنا جائز ہے، اس جگہ کا چھونا جائز ہے، اس جگہ کا پکڑنا جائز ہے، ایک کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ آپ سے ناراض نہ ہو. وہ آپ سے ناراض نہ ہو، آپ اس کے ہاتھ میں بلیڈ دے سکتے ہیں. اس کی گارنٹی کوئی نہیں. انشورنس اگر ہے تو پھر علیحدہ ہے، جس حالت میں دیتے ہیں. اگر وہ ناراض نہ ہو اور اس کو چلانا آتا ہو، مسئلہ یہ کہ اس وقت تو آپ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی کے نا. اگر اس نے اڑا دیا پورا غصے میں تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. غصہ نہ ہو اس وقت، اس سے پیار کی بات کر کے اس کو سمجھا کر انڈر کانفیڈنس لے کر پیار محبت کے ساتھ اس کے ہاتھ میں چھری دینا ہے، آپ نے ریزر دینی ہے. آگے اس کا انتظار کرو، یا اس کو یہ کرانا ہو تو بہت پیار محبت اس دن اس کو پیار محبت جتاؤ. اس لیے کہ یہ مسئلہ اس کے ہاتھ میں جب حوالہ ہو گیا ہے پھر اللہ ہی حافظ ہے. اگر وہ غصے میں آ گئی تو گئی، اگر غصے میں آ گئی تو آپ کا کام ہی ختم. لیکن اگر پیار محبت کے ساتھ ہے اور کرا سکتے ہیں اور کرنا جانتی ہے، کیونکہ عورتیں بہت کم ریزر استعمال کرتی ہیں. مرد ہوتے ہیں پونچھوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. بعض لوگ مرد ہوتے ہیں جو میں داڑھی کے لیے نہیں کہوں گا بلکہ خط بنانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں کہ چلو خط بنانے کے لیے ان کو ریزر استعمال کرنا آتا ہے، پونچھیں کاٹنے کے لیے استعمال آتا ہے. یہ نیچے مرد جو ہے ریزر استعمال کرتے ہیں. عورتوں کو بھلا اس کی ضرورت کیا ہے؟ عورتوں کو کیا استعمال کرنا چاہیے؟ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ عورتوں کے حلقے میں عورتیں بیان کریں گی جب ان کا حلقہ لگے گا
تو ان کو وہاں پہ ہمارے جو ہے ہماری بہو بھی الحمدللہ عالمہ ہے، اور الحمدللہ انہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے، پڑھا کے آئی ہے بخاری شریف تک کے لیے، تو وہ اور انگلش میں. اور اسی طرح ہمارے عبدالسبحان بھائی کی بہو یہ بھی عالمہ ہے، باقاعدہ عالمہ ہے، اور انہوں نے کتابیں پڑھائی ہیں اور عالم کی بیٹی ہیں. اسی طرح ہمارے اور بھی 2-4 حضرات ہیں جن کے اللہ پاک کے فضل و کرم سے جن کی بہویں عالمہ بن کے آئی ہیں. اس بری کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی بیویاں ہیں ان کی بہویں عالمہ ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اب ہمارے یہاں یہ بہار دکھا رہے ہیں تو عالمہ ہیں. تو پشتو میں بھی ہے، مجھے یاد ہے جہاں تک حاجی عبدالمستان صاحب کی بہو جو ہے وہ غالباً عالمہ ہے، تو وہاں پختون میں بھی بات کر سکتی ہیں، بنگالی میں ضرورت ہے تو بنگالی میں بات کر سکتی ہیں، انگلش میں اور اردو میں ضرورت ہے تو انگلش اور اردو میں بات کر سکتی ہے. ہم نے ان بچیوں کو جمع کرنا ہے، اور ان بچیوں کو جمع کرنے کے بعد، ان عالمات کو جمع کرنے کے بعد ہم نے باقاعدہ اعلان کرنا ہے اس جمعہ کو کہ بھائی ان کے مسئلے مسائل کے لیے عورتیں آئیں، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے، ہم اپنے مسائل نہیں جانتے، عورتوں کے مسائل کیا جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ ان کے مسائل کچھ ہم سے زیادہ پیچیدہ ہیں. ان کے مسائل، اور خاص طور پر انہیں جو خون کے حیض کے جو مسئلے ہیں، یا اللہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے مردوں کے مسائل 2-2 صفحے کے ہیں، 2-2 صفحے کے، 2 صفحے میں مسئلہ حل ہو گیا، بلکہ 2-2 سطر میں مسئلہ حل ہو گیا. مردوں کے مسائل 3-3 سطر میں، 5 سطر میں، آدھے صفحے میں، 2 صفحے میں مسئلہ حل ہو گیا. تو عورتوں کے حیض کے مسائل 50 نہیں 500 صفحات پر لکھی ہوئی مستقل کتاب ہے. 500 صفحات پر لکھی ہوئی عورتوں کے مسائل، اور خاص طور پر حیض کے مسائل، اور پھر نفاس کے مسائل. پھر عورتوں کو جو خون آتا ہے وہ حیض کے علاوہ، نفاس کے علاوہ استحاضہ کے مسائل، جو اس ملک میں بہت زیادہ ہے، یعنی خون کا ایام کا بڑھ جانا. انہیں مسلسل بیچاریوں کو خون آتا رہتا ہے. اب وہ کون سا حیض کا خون ہے، کون سا استحاضہ کا ہے. حیض کی حالت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، استحاضہ کی حالت میں نماز پڑھنی ہے، لیکن ایک وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے وقت وضو کرنا ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ یہ سارے مسائل عورتوں کے حوالے سے. یہ انشاءاللہ تعالی عورتیں اس مسئلے کو جان لیں. میں صرف اس مسئلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عورت، کیونکہ ان کو ریزر پکڑنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے یہ بتانا تھا، اگر ان کو آپ ٹرین کر دیں اور انہیں کہیں کہ بھائی میرے منہ زیر ناف اتار دیں، تو بالکل اس کی گنجائش ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے کر دیتی ہے اس کام کو تو شریعت مطالعہ میں اس کو مکروہ نہیں کہا گیا بلکہ مطلوب ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے کہ عورت سے کرانا ہی پڑے گا. عورت کا کرنا اس میں ڈبل اس کو کار خیر ثواب ملے گا. ایک تو یہ کہ اپنے شوہر کی خدمت بھی ہے، اور خدمت بھی ان چیزوں میں کہ اگر نہیں کرے گا تو شوہر کو گناہ ملے گا. تو شوہر کے ذمے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا اتارنا اور شوہر کی خدمت کرنا، یہ بھی اس کے حصے میں اب شامل ہو جائے گا، اس کو ڈبل اجر ملے گا. اس لیے یہاں تک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا پیٹ جو ہے جس کا بڑا ہو وہ کر سکتی ہے یا نہیں. یہ ایک مسئلہ، اسی مسئلے کے حوالے سے میرا خیال ہے ذوالفقار صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی ہاں جی، وہ اس کو اپوزٹ کرتے ہیں، اس کا بیوی بھی اگر ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حیرت نہیں، کیونکہ اس کے لیے اس جگہ کو چھونا، اس جگہ کو دیکھنا، ہاتھ لگانا سب شریعت مطالعہ میں جائز ہے. ہاں وہ بھی بیمار ہو سکتی ہے. ان لوگوں سے وہ پوچھیں گے، وہ بتائیں گے، وہ ان سے پوچھ لیں گے کہ ہم اپنے مردوں سے کام کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے. لہٰذا یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم تو اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا کہ ہم مردوں کو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ عورتوں کے، ہاں اگر وہ بیچاری معذور ہو گئی ہیں تو ان کے یہ کام جو ہے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس جگہ کا دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے، چھونا اس جگہ کا پکڑنا آپ کے لیے جائز ہے. لہٰذا یہ مردوں کے لیے بھی اس کی اجازت گنجائش ہوگی. آپ نے کچھ پوچھا؟ باپ دادا کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ اس کا مسئلہ میں الگ سے بتاؤں گا کہ بھائی کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے ہم کریں، کوئی بزرگ ہے، چاچا ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا مسئلہ میں آپ سے بعد میں بتا دوں گا. ایک مسئلہ یہ تو ہو گیا آج کے دن میں نے زیر ناف کے حوالے سے گفتگو کی.